اچانک ہی یونیورسٹی میں انادل کو ٹیرس سے لٹکے دیکھ کر شور سا مچ گیا تھا۔ ان کے خیال میں ایک لڑکی سوسائڈ کمٹ کر رہی تھی، جسے زامیہ پکڑ کر بامشکل بچائے ہوئے تھی۔ بس ایک ہاتھ تھا جو اس کی گرفت میں تھا اور کسی بھی لمحے اس گرفت سے نکل سکتا تھا۔ انادل کا سر بری طرح چکرایا۔ تو آج کا دن اس کی زندگی کا آخری دن ہے؟ کیا وہ یوں اس جگہ ایسے اس حال میں مرنے والی ہے؟ زامیہ چودھری ایسی ہی تھی، خون خوار شیرنی۔ جب اپنی کرنے پر آتی تو کون سا سگا اور کون سونتیلا، وہ بس اپنی منمانی کرتی۔ آنکھوں میں صرف سخت تاثرات ہوتے تھے، نہ کسی رشتے کی رمق، نہ ہی پہچان بچتی تھی۔ پھر زامیہ میں گر جاؤں گی، پلیز ایسا مذاق نہیں کریں پلیز۔ اسے لگا وہ اس کے ساتھ مذاق کر رہی ہے، اس لیے خوف سے آنکھیں میچے لرزتے ہوئے کہا، جسم کچھ دیر میں بے جان ہو جانے والا تھا۔ زامیہ نہیں بھی گرائے گی تو خوف سے ہی اس کی جان جا سکتی تھی۔ سامنے سخت دل زامیہ تھی، جسے اپنی بات منوانے کے لیے یہ حربہ اپنانا پڑا تھا، اور فضا میں لٹکی وہ انادل تھی جس کا خوف سے کوئی قریبی تعلق تھا جیسے۔ میں مذاق نہیں کر رہی دل، میں سچ میں ہاتھ چھوڑ دوں گی اگر تم نے یہ نہیں کہا کہ میں آئندہ چھوٹی چھوٹی بات پر نہیں روؤں گی۔ میں سچ میں تمہارے رونے سے تنگ آ گئی ہوں۔ بزدل لوگ روتے ہیں۔ اگر تم سب کے سامنے ایسے روتی رہو گی اور یوں چھوٹی چھوٹی باتوں پر رو گی تو تم صرف اپنا آپ تھالی میں پیش کرو گی، اور سامنے والا تمہارا مذاق بنانے کے ساتھ تمہیں بزدل جان کر ہر طرح کا کام کروا سکتا ہے۔ تم اپنا آپ شکار بنا کر شکاریوں کے سامنے پیش کرنے والی پاگل لڑکی ہو۔ دل، تم بچی نہیں ہو جو تمہیں ایک بات بار بار طوطے کی طرح رٹائی جائے۔ وہ اب بھی سخت لہجے میں ایک ہاتھ پکڑے اسے ٹیرس سے لٹکائے کہہ رہی تھی۔ حمزہ کلاس لے کر باہر نکلا تو اسٹوڈنٹس کے جمع غفیر نے اسے بھی اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ وہ الجھا ہوا سا سوالیہ نظروں سے سب کو دیکھتا ان کی جانب بڑھا، اور سامنے کا منظر اس کی روح تک دہلا گیا۔ انادل کو ٹیرس سے لٹکے دیکھ کر اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ اسے لگا وہ اس کے کلاس سے نکالے جانے پر یہ حرکت کر رہی ہے، مگر نہیں، وہ بے وقوف تھی، لیکن اتنی جذباتی حرکت نہیں کر سکتی تھی۔ آنکھیں چھوٹی کیے بغور دیکھنے پر معلوم ہوا وہ روتے ہوئے کچھ کہہ رہی تھی۔ اس کا فضا میں لٹکتا جسم کپکپاہٹ کا شکار تھا۔ اگر وہ خود یہ کر رہی ہوتی تب بھی ایسی صورتحال دیکھی نہیں جا سکتی تھی، مگر اس کے پاس مزید سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ تبھی وہ تیزی سے اوپر کی طرف بھاگا تھا۔ وہ بے تاب سا اس 5ویں منزل والے فلور پر 4 سیڑھیاں پھلانگتا ہوا جلد سے جلد پہنچنا چاہتا تھا۔ دل اس وقت زور و شور سے دھڑک رہا تھا۔ اگر وہ نہ پہنچا تو آئینہ کو ہمیشہ کے لیے کھو دے گا، اور اگر ایسا ہوا تو اس بار وہ بھی نہیں بچے گا۔ آئندہ نہیں روؤں گی زامیہ، پلیز مجھے اوپر کھینچے۔ وہ انادل کے ہاتھ کی لرزش محسوس کر سکتی تھی۔ انادل کبھی نیچے تو کبھی اسے خوف سے دیکھ رہی تھی۔ نیچے سے اسٹوڈنٹس اسے سوسائڈ اٹیمپٹ نہ کرنے کا مشورہ دے رہے تھے۔ دیکھنے والوں کو وہ سوسائڈ کے لیے لٹکی ہوئی نظر آ رہی تھی، جبکہ زامیہ اس کا مرڈر کرنے کے در پہ تھی، جس نے زندگی میں اتنی بزدل اور بات بات پر رونے والی لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ آج یا تو انادل زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتی یا رونا چھوڑتی۔ گڈ، وعدہ کرو اپنی آنکھوں سے قیمتی آنسو فضول میں اور فضول لوگوں کے لیے نہیں بہاؤ گی۔ تھوڑا سا اوپر کھینچتے ہوئے زامیہ نے اسے یقین دہانی چاہی۔ ایک ہاتھ سے اڑتے ہوئے کیپ کو ٹھیک کیا۔ ابھی زامیہ اوپر کھینچتی ہے، انادل کبھی نہ رونے کا وعدہ کرتی۔ حمزہ پہنچ چکا تھا، اور وہاں زامیہ کو اس طرح دیکھ کر اس پر سب منظر واضح ہوا تھا۔ طیش کی شدید لہر نے اسے گھیر لیا تھا۔ چودھری، اینا کو کچھ ہوا تو میں آپ کی جان لے لوں گا۔ حمزہ کی اچانک دھاڑ پر زامیہ نے پلٹ کر دیکھا، اور انادل آنکھیں میچ کر اس کے آنے پر شکر ادا کرنے لگی۔ شاید اب زامیہ اسے بخش دے گی۔ زامیہ کو بدستور اپنی جگہ جمع دیکھ کر انادل نے خوف سے اپنی آنکھیں پوری سے زیادہ پھیلائیں۔ حمزہ کو مدد طلب نظروں سے دیکھا تھا، جو اس کی جانب بڑھتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے زامیہ اوپر کھینچتی، حمزہ نے انادل کا بازو تھام لیا۔ زامیہ بے ساختہ پیچھے ہٹ کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ حمزہ نے انادل کو اوپر کھینچ کر جھٹکے سے اپنے قریب کر لیا۔ انادل حمزہ کے سینے سے جا لگی، گہرے گہرے سانس بھرتی۔ وہ خود کو یقین دلانے لگی کہ وہ زندہ بچ گئی ہے۔ حمزہ اس کے گرد حصار باندھے اسے سنبھال کر فکر مندی سے اس کا خوف سے زرد ہو چکا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ انادل نے جیسے ہی اپنے قدموں پر استحکام پایا اور جیسے ہی اس کے کھوئے حواس ذرا لوٹے، حمزہ سے الگ ہوئی اور اسی کے پیچھے خود کو چھپا گئی۔ پشت سے اس کی شرٹ دبوچے، وہ بالکل زامیہ سے چھپی ہوئی تھی۔ حمزہ اس کے عمل سے ششدر رہ گیا۔
اور اسے معلوم ہی نہیں تھا وہ کیا کر رہی ہے۔ اسے اس وقت زامیہ سے خوف ہو رہا تھا اور اس سے بچنے کے لیے وہ اسی کے پیچھے چھپ رہی تھی جس سے کچھ دیر پہلے تک ڈر رہی تھی۔ کچھ وقت پہلے وجود میں سرایت ہو چکے موت کے خوف اور زامیہ کے ڈر سے وہ سن ہوتے دماغ سے اسی کی پناہ میں کھڑی تھی جس کے دیکھنے پر بھی ڈرتی تھی۔ حیرت و بے یقینی کے شدید جھٹکے کے بعد حمزہ کے لبوں پر جاندار مسکراہٹ پھیلی تھی۔ زامیہ اس تمام وقت میں سینے پر ہاتھ باندھے ان دونوں کو چھوٹی آنکھیں کیے بغور دیکھ رہی تھی۔ آپ کو اندازہ بھی ہے یہ یہاں سے گر بھی سکتی تھی۔ کیا سینے میں دل کی جگہ پتھر ہے جو اسے یوں یہاں سے پھینک رہی تھی؟ حمزہ نے غصے سے سر پھری زامیہ کو دیکھا جو دوست بن کر دشمنوں والے کام کرتی تھی۔ میں نے پھینکا تو نہیں نہ ہی ایسا ارادہ تھا۔ زامیہ لاپرواہی سے کندھے اچکا کر بولتی حمزہ کو مزید جلا رہی تھی۔ اگر یہ مذاق تھا تو بہت بےہودہ مذاق ہے۔ دیکھیں اسے کتنی خوف زدہ ہو گئی ہے، احساس ہے یا نہیں؟ حمزہ نے تپ کر کہتے ہوئے انادل کو بازو سے تھام کر اس کے سامنے کیا جو آنکھیں پھیلائے گھبرائی ہوئی سی دونوں کو بحث کرتا دیکھ رہی تھی۔ آئندہ آپ مجھے اینا کے آس پاس بھی نظر آئیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ حمزہ نے ایک نظر انادل کے چہرے کو دیکھا اور اس پر سے نظریں ہٹاتے ہوئے زامیہ کو انگلی اٹھا کر وارننگ دینے لگا۔ میں آس پاس تو کیا دل کے ساتھ ساتھ رہوں گی۔ وارننگ دینے سے پہلے سوچ لے کہ آپ وارننگ کسے دے رہے ہیں۔ دل تم اپنے سر کے ساتھ آ جانا، میں چلتی ہوں۔ وہ دو بدو حمزہ کو جواب دیتی ہے غصے سے کہہ کر ان کے پاس سے نکلتی چلی گئی۔ زامیہ کو اس کا ڈرنا بہت برا لگا تھا۔ کیا اسے اپنی دوست پر اتنا اعتبار بھی نہیں تھا کہ وہ اسے کسی نقصان سے دوچار نہیں کر سکتی ہے؟ وہ سر جھٹک کر آگے بڑھ کر سیڑھیوں سے اترتی چلی گئی۔ پیچھے انادل پریشان سی کھڑی اس کے لفظوں پر غور کر رہی تھی۔ حمزہ کو زامیہ شروع سے ہی ناپسند تھی، اس لیے وہ کچھ کہے بنا انادل کی طرف متوجہ ہوا۔ لزن اینا، وہ تمہیں دوبارہ بھی نقصان پہنچا سکتی ہے، اس لیے اسے دوستی ختم کرو۔ تمہیں یاد ہے اسکول میں ہم دونوں ایک دوسرے کے دوست ہوا کرتے تھے، ہماری دوستی میں کبھی کوئی تیسرا نہیں آیا تھا۔ اینا پلیز میری التجا کو سنو اور اس یونیورسٹی میں کسی سے تعلق نہ رکھو۔ حمزہ بہت ضبط کا مظاہرہ کیے اس سے کہہ رہا تھا۔ نظریں اس کے شفاف چہرے پر جمی تھی جہاں پسینے کی ننھی بوندیں چمک رہی تھی۔ ٹیرس پر لٹکے رہنے کے باعث اس کا حجاب ڈھیلا ہو چکا تھا جسے وہ ٹھیک کرنے میں مصروف تھی۔ اس کے بولنے پر اچانک سے اپنی نم آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کا ارادہ تو اپنا حال دل بیان کرنے کا تھا، لیکن وہ تو صرف اتنی سی بات پر نفی میں سر ہلاتی رونے ہی والی تھی۔ کچھ ٹائم پہلے ہوا واقعہ یاد آیا، اسے یاد آیا زامیہ نے وہ کیوں کیا تھا۔ مجھے آپ کی باتیں سمجھ نہیں آتی، آپ کس دوستی کی بات کر رہے ہیں؟ اور زامیہ میری دوست ہے۔ آپ اپنی یہ کیئر اپنے پاس رکھیں اور یاد کریں آپ نے مجھے اور میری دوست کو کلاس سے نکالا تھا۔ اپنے آنسو اندر انڈیلتی انادل آنکھوں میں ڈر لیے بہادر بننے کی ناکام کوشش کرتی نہایت ہی نرم لہجے میں اسے اس کی کلاس سے نکالنے والی زیادتی یاد دلا رہی تھی۔ اس کے بچکانہ ناراضگی جتانے والے انداز پر حمزہ میر کو وہ اتنی پیاری لگی کہ وہ ایک ٹک اس کا چہرہ دیکھتا چلا گیا۔ اوکے سب چھوڑو، بس ایک بار حمزہ میر ہی کہہ دو، آج کے بعد کلاس سے نکالنے کی غلطی نہیں کروں گا، کلاس میں ہی پنشمنٹ دوں گا۔ وہ ہنس کر اپنے ماتھے پر پھیلے بالوں کو سیٹ کرتے ہوئے بولا۔ آنکھوں میں شرارت کے جگنو ناچ رہے تھے اور لبوں پر دل فریب سی مسکراہٹ تھی۔ اس کے چہرے کی یہ دلکشی اور منفرد تاثرات آج سے پہلے کسی نے نہیں دیکھے تھے۔ اس کی یہ خوشی صرف سامنے کھڑی لڑکی سے ہی منسوب تھی۔ وہ کچھ کہے بنا وہاں سے اچانک دوڑتی ہوئی نکل گئی۔ اس سے مزید کھڑے رہنا محال ہو رہا تھا۔ وہ کیسے ایک انجان لڑکے کے پاس اتنا وقت ٹھہر گئی، اس کے اتنا قریب کیسے ہوئی، اس سے بات کیسے کر لی؟ انادل کا چہرہ خفت سے تپ اٹھا۔ تیزی میں وہ اپنی 2 بک زمین پر گرائے اور انہیں بنا دیکھے اٹھائے جا چکی تھی۔ حمزہ نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے دونوں بکس اٹھائے۔ ایک نوٹ بک پر انادل ساجد عالم لکھا ہوا تھا۔ اسکول میں بھی وہ ایسے ہی بکس کے فرنٹ پیج کے بالکل درمیان میں اپنا نام لکھا کرتی تھی۔ بے ساختہ حمزہ نام پر اپنی انگلی کے پورے پھیرنے لگا، پھر دوسری نوٹ بک دیکھی جس پر زامیہ چودھری لکھا تھا۔ ہوا سے پھڑ پھڑاتا ہوا ایک صفحہ کھل کر حمزہ کی نظروں کے سامنے آیا جہاں وہیں کچھ لکھا ہوا تھا جس کی وجہ سے حمزہ نے دونوں کو کلاس سے نکالا تھا۔ زامیہ کے اپنے متعلق تعریفی کلمات پر حمزہ بے ساختہ قہقہ لگا اٹھا۔ جالی ٹام کروز، نائس نیم۔ وہ کہتا ان دونوں کو ڈھونڈنے کے لیے ان تک پہنچتا کہ اسے معلوم ہوا زامیہ تو اسی وقت جا چکی ہے اور انادل نے اپنے بابا کو کال کر کے ریسیو کرنے کا کہا تھا۔ وہ وہیں سے واپس پلٹ کر ڈین کے آفس کی جانب چلتے ہوئے اپنے بیگ میں دونوں نوٹ بکس رکھ چکا تھا۔
ساجد صاحب اپنے دوست کی فیملی سے مل کر اس قدر خوش تھے کہ 2 دن گزر جانے کے بعد بھی ان کے چہرے سے خوشی محسوس کی جا سکتی تھی۔ اس وقت وہ ڈنر سے پہلے سٹنگ ایریا میں بیٹھے نیوز پیپر پڑھ رہے تھے۔ اسجد صاحب نے صبح آفس پہنچنے کے چکر میں نیوز پیپر نہیں پڑھا تھا، اس چکر میں ان کا سارا دن خراب رہا تھا۔ انہیں روز بریک فاسٹ کے ساتھ نیوز پیپر پڑھنے کی عادت تھی، اور ایسا شاذ و نادر ہی ہوا ہوگا کہ انہوں نے نیوز پیپر نہ پڑھا ہو۔ بریک فاسٹ نہ ملے تو کوئی کام چل سکتا تھا، لیکن نیوز پیپر نہ ملنے کی صورت میں وہ چڑچڑے ہو جایا کرتے تھے۔ امیمہ ان کے پاس جا کر بیٹھی۔ بابا، آپ کے دوست، کیا نام تھا ان کا؟ تھوڑی پر ہاتھ رکھے۔ امیمہ نے نام سوچنے کی صحیح کی۔ حذیفہ بخش۔ اسجد صاحب نے آنکھوں پر ٹکی اینک نیچے کیے اسے دیکھ کر بتایا، جی وہی انکل۔ بابا، آپ دونوں کی دوستی کتنی پرانی ہے، میں نے آپ کو اس سے پہلے اتنا خوش کبھی نہیں دیکھا تھا۔ امیمہ پرجوش سی ان کی فرینڈشپ اسٹوری جاننا چاہتی تھی۔ بیٹا جی، ہم کالج کے زمانے کے دوست ہیں، اسکول میں صرف کلاس فیلوز تھے، لیکن کالج میں جگری دوست بن گئے، اور وہ ہماری شادی سے پہلے امریکہ شفٹ کر گئے، اس لیے تب سے اب تک کوئی کانٹیکٹ ہی نہیں تھا ہمارا۔ بس اچانک سے ہماری کمپنی کے ساتھ حذیفہ کی کمپنی نے کانٹیکٹ کیا، اور یوں ہمیں ایک لائیو میٹنگ میں معلوم جس کمپنی سے ہماری کمپنی ڈیل کر رہی ہے وہ دراصل حذیفہ میرے دوست کی کمپنی ہے۔ وہ پاکستان شفٹ ہونا چاہتے تھے، لیکن اذان کی اسٹڈی کا مسئلہ تھا، پہلے وہ کمپلیٹ ہوتی پھر وہ یہاں آتے۔ حذیفہ نے کہا بس پاکستان شفٹ ہونا ہے، اور یوں وہ لوگ یہاں شفٹ ہو گئے، اور اس کے بیٹے نے ہاؤس جاب بھی یہیں کمپلیٹ کی۔ اذان کی نائٹ ڈیوٹی تھی، اس لیے وہ ڈنر پر اپنی فیملی کے ساتھ نہیں آ سکا تھا، ورنہ اس سے بھی ہماری ملاقات ہو جاتی۔ وہ تفصیل سے امیمہ کو آگاہ کرنے لگے۔ اس دوران وہ چشمہ اور اخبار رکھ چکے تھے، ذکر ہی ان کے دوست کا تھا، کیسے ممکن تھا وہ دوسری طرف دھیان دیتے؟ واؤ بابا، یہ تو کمال ہی ہو گیا، واقعی دنیا گول ہے، امیمہ نے آخر میں جوش سے کہا۔ جی بیٹا، واقعی گم ہو جانے والے کبھی نہ کبھی مل ہی جاتے ہیں، جو نہ ملے وہ گم نہیں ہوتے بلکہ آپ سے چھپ رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہہ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں ذرا آرام کر لوں، آج کل کمر درد رہنے لگا ہے۔ بھلا ہو خرم کا جو زیادہ دیر آفس میں بیٹھنے نہیں دیتا، وہ کہتے ہوئے روم کی جانب بڑھ گئے۔ کچھ دیر میں خرم کے آ جانے پر ڈنر لگنا تھا۔ انادل روم میں بند نہ جانے کیا کر رہی تھی، امیمہ بھی وہاں سے اٹھ کر اس کے روم کی طرف بڑھ گئی جہاں وہ اندھیرا کیے بیٹھی تھی۔ شونا، کیا ہوا ہے؟ کیا آنکھیں پین کر رہی ہیں؟ دکھاؤ مجھے۔ وہ روم کی سافٹ بلیو لائٹ آن کیے روشنی میں انادل کو دیکھنے لگی، جس کی آنکھیں بھی صحیح سے نہیں کھل پا رہی تھی۔ ابھی لائٹ آف کر دیں، درد ہو رہا ہے آنکھوں میں، وہ بے بسی سے کہہ کر آنکھیں بند کر گئی۔ آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی، 2 دن سے ہلکی ہلکی سرخ ہوتی درد کرتی آنکھیں اچانک سے کچھ زیادہ ہی سرخ ہو گئی تھی۔ اوکے، تم سونا نہیں، میں کھانا لاتی ہوں، پھر میڈیسن لے کر آرام کرنا، وہ تنبیہی انداز میں کہتی لائٹ آف کر کے کھانا لینے چلی گئی۔ 5 منٹس میں وہ واپس آ کر اسے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا رہی تھی، جو انادل بڑی مشکل سے کھا رہی تھی، اور ہر دوسرے نوالے پر بس کی رٹ لگا لیتی۔ اب تم نے صحیح سے نہ کھایا تو بابا کو بتاؤں گی کہ تم بیمار ہو، پھر ایڈمٹ رہنا ہاسپٹل میں، امیمہ نے گھور کر کہا۔ دھمکی کارگر ثابت ہوئی تھی۔ انادل منہ کے زاویے بگاڑتے ہوئے خاموشی سے کھانے لگی۔ کھانا کھلا کر امیمہ نے میڈیسن دی اور اسے لٹا کر چادر اڑائی اور کمرے سے نکل آئی۔ کمرہ اب بالکل گھپ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ خرم بھی آ چکا تھا۔ امیمہ نے ماں کے ساتھ مل کر ٹیبل پر کھانا لگایا اور سب آ کر بیٹھے تو سب کا پہلا سوال انادل کی غیر موجودگی کے بارے میں تھا۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، سو رہی ہے، میں کھانا کھلا کر میڈیسن دے آئی ہوں۔ ساجد صاحب کے پوچھنے پر اس نے بتایا تو وہ اس کی طبیعت ناساز کا سن کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں پہلے انادل کو دیکھ لوں پھر کھانا کھاتا ہوں، وہ کہہ کر سیڑھیاں چڑھ کر اوپر فلور پر موجود اس کے کمرے میں چلے گئے جہاں میڈیسن کے سبب وہ سو چکی تھی۔ ساجد صاحب سرہانے بیٹھ کر کافی دیر تک اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے رہے اور دل میں دعا کرتے رہے کہ اللہ اسے اس مشکل وقت سے نکالے۔ اس کے بعد خرم اور مہر النساء بھی آئے، سب نے اسے دیکھنے اور سکون سے سو جانے کی تسلی کرنے کے بعد ہی کھانا کھایا تھا۔ خرم، کل آپ چھٹی کریں یا ہاف ڈے کر کے آئیں اور انادیل کو ہاسپٹل لے کر جائیں، ان کے میڈیسن کورس کو 5 ماہ ہو گئے ہیں، ہمیں کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی ہے، نہ ہی ان کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو رہی ہیں، نہ ہی میموری واپس آ رہی ہے۔ ایسا کب تک چلے گا؟ ابھی کی بات وہ بھول جاتی ہیں، صرف کچھ باتیں جو انہیں خوفزدہ کریں یا بہت زیادہ خوشی دیں وہ یاد رہتی ہیں انہیں۔ ہمیں اپنی انادل بالکل ٹھیک حالت میں دیکھنی ہے۔ وہ حد سے زیادہ پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ ان کی زندگی کی سب سے بڑی بے بسی یہی تھی کہ انادل پراپر میڈیکیشن کے بعد بھی ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ جی بابا، میں بھی یہی سوچ رہا تھا، انادل کو ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے۔ ڈنر کرتے ہوئے سب انادل کی بیماری کو لے کر ڈسکس کر رہے تھے، وہیں مہر النساء بیگم خاموش تھیں۔ وہ کس حد
تک اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی، کوئی نہیں جانتا تھا۔ انادل کی بیماری پر وہ رو رو کر دعائیں مانگتی تھی۔ سب کو ان کا رکھے جانے والا سخت رویہ نظر آتا تھا، کوئی ان کے اندر نہیں دیکھتا تھا وہ انادل کو دیکھ کر کس اذیت سے گزر رہی تھی۔ جانی اور اس کا باقی کا گروپ بہت بری حالت میں تھا۔ حمزہ کی واپسی کے دوسرے دن سے وہ غائب تھے۔ یہ بات حمزہ بہت زیادہ محسوس کر رہا تھا، لیکن پوچھنے پر بھی سب نے لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ وہ انہیں سبق سکھانا چاہتا تھا، لیکن وہ پانچوں غائب ہی تھے اور ان کے بارے میں کسی کو کچھ خبر نہیں ہوئی تھی۔ وہ کہاں تھے کوئی نہیں جانتا تھا۔ زامیہ یونیورسٹی میں اپنی پسندیدہ جگہ پر بیٹھی انادل کا انتظار کر رہی تھی، لیکن وہ 2 لیکچرز ہو جانے کے بعد بھی نہیں آئی تھی۔ اب وہ غصے میں پاؤں پھیلائے درخت کے سہارے بیٹھی سامنے سے گزرتے حمزہ کو دیکھ رہی تھی۔ نظروں کی تپش تھی یا بھسم کر دینے والی نگاہ کہ حمزہ نے رک کر یہاں وہاں دیکھا اور نظر اس پر جا کر رک گئی۔ اس کے دیکھنے پر زامیہ نے 2 انگلی ملا کر پسٹل بنایا اور جھٹکا دیتے ہوئے نشانہ اس پر باندھا جیسے فائر کیا ہو۔ حمزہ کے لیے زامیہ ایک ایڈونچر تھی۔ آئے روز زامیہ کی آنکھوں میں اس کے لیے سختی جیسے تاثرات دیکھے جا سکتے تھے، جن میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا۔ حمزہ نے سر جھٹک کر تمسخر سے مسکراتے ہوئے رخ پھیرا اور بنا کوئی جواب دیے اپنے قدم آگے کی جانب بڑھا دیے۔ جعلی ٹام کروز، زامیہ زیر لب کہہ کر انادل کو کال ملانے لگی۔ السلام علیکم۔ کال ریسیو ہوتے ہی دوسری جانب سے نہایت خوشگوار لہجے میں سوال کیا گیا۔ یہ آواز انادل کی تو نہیں تھی۔ زامیہ نے کان سے موبائل ہٹا کر نام دیکھا، کہیں غلط نمبر پر تو کال نہیں کر دی، لیکن سامنے دل شو ہو رہا تھا۔ یعنی وہ انادل کی بہن ہو سکتی ہے، جس کا ذکر وہ کرتی ہی رہتی تھی۔ ڈان زامیہ، میں امیمہ بات کر رہی ہوں، انادل کی بڑی بہن۔ امیمہ کان سے انادل کا فون لگائے اس کے بولنے کی منتظر تھی، لیکن کافی منٹ گزر جانے کے بعد بھی اس نے سلام کا جواب نہ دیا تو اسے بتانا پڑا۔ وعلیکم السلام امیمہ، کیسی ہیں آپ؟ اور انادل یونی کیوں نہیں آئی؟ موبائل کو دائیں کان سے بائیں کی جانب منتقل کرتے ہوئے زامیہ نے کہا، شونا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے سو رہی ہے، میڈیسن دے کر سلائے۔ کہہ رہی تھی زامیہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گی یونی نہیں گئی تو۔ پھر بابا اور بھائی کے بہت سمجھانے پر مانی، ورنہ آپ کا خوف اسے بیماری میں بھی یونی پہنچا دیتا، جو بالکل صحیح حالت میں بھی یونی نہیں جاتی تھی۔ آپ کی ستم ظریفی پر بیماری میں بھی جا رہی تھی۔ امیمہ نے ہنس کر آخری بات کہی۔ انادل صبح اٹھتے ہی اپنی آنکھوں اور طبیعت کی پرواہ کیے بغیر یونی کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ امیمہ جو اسے دیکھنے آ رہی تھی، اس کی تیاری اور آنکھیں دیکھ کر سر پیٹ کر رہ گئی۔ پہلے اسے یونی جانے کے لیے سمجھانا پڑتا تھا اور اب چھٹی کروانے کے لیے سمجھانا پڑ رہا تھا۔ امیمہ کی سمجھ سے باہر تھی اپنی یہ بہن۔ انادل کے نہیں ماننے پر وہ خرم وجاہت صاحب اور مہر النساء بیگم کو بلا لائی تھی، جن کے سمجھانے پر وہ دوبارہ ناشتے کیے میڈیسن لے کر سو گئی تھی۔ امیمہ اسی کے پاس بیٹھی تھی کہ موبائل فون رنگ کرنے لگا۔ زامیہ ڈان کی کال سے وہ سمجھ چکی تھی اس نے کیا بات کہنی ہے۔ واقعی وہ اپنے نام کی طرح ڈان تھی۔ انادل کو چھٹی کرنے کا موقع چاہیے ہوتا تھا اور یہاں موقع ملنے پر بھی وہ فائدہ اٹھانے کو تیار نہ تھی۔ اس سمت سب گھر والے حیران تھے، انادل میں اتنی جلدی اس قدر تبدیلی آئی تھی۔ آپ برا نہیں مانے تو میں گھر کا ایڈریس پوچھ سکتی ہوں؟ زامیہ اس کی بیماری کا سن کر بہت بے چین ہو گئی تھی۔ جی بالکل آئیں، آپ کو دیکھ کر ہماری شونا بھی ٹھیک ہو جائے گی، امیمہ نے کہہ کر پورا راستہ سمجھا دی۔ انادل کو ابھی تک معلوم نہیں ہوا تھا زامیہ کو بائک بھی چلانی آتی ہے۔ وہ اکثر یونی اپنی ہیوی بائک پر ہی آتی تھی۔ اس کے بال شولڈر سے نیچے ہو رہے تھے، جس کے سبب وہ الجھن محسوس کر رہی تھی۔ اپنی کیپ کو سر پر ٹھیک کر کے ببل کا ریپر کھولتی، منہ میں 3 ببل ڈالے، بیگ اٹھائے، پارکنگ ایریا کی جانب بڑھ گئی۔ پیچھے سے کسی کے پکارنے پر رکی۔ چودھری سر، حمزہ نے آپ کو ہال نمبر 30 میں بلایا ہے۔ وہ تقریباً حمزہ کے کہنے پر اس کے پیچھے بھاگتا ہوا آیا تھا، اس لیے پھولی ہوئی سانسوں کے دوران جلدی جلدی کہنے لگا۔ زامیہ کے آئبرو ملے، سانولی گندمی رنگت میں سرخی سی گھلی جو غصے کے سبب تھی۔ جعلی، میرا مطلب ہے اپنے سر سے کہنا 1 گھنٹے بعد آؤں گی، ابھی اپنی دوست سے ملنے جا رہی ہوں، وہاں جانا یہاں جانے سے زیادہ ضروری ہے۔ وہ کہہ کر بنا اس کی سنے اپنی بائک سٹارٹ کیے جا چکی تھی اور وہ لڑکا حمزہ کو اس کا پیغام دینے کے لیے پلٹ گیا۔ حمزہ کو جب اس لڑکے نے پیغام دیا تو حمزہ شدید غصے کے عالم میں ٹہلنے لگا۔ اگر زامیہ کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو اس کے بلانے پر خوشی خوشی آتی کہ حمزہ میر کو ان سے کام پڑا ہے۔ نہیں، لیکن یہاں تو زامیہ تھی، زامیہ چودھری۔
جو صرف اپنی سنتی اور اپنی کرتی تھی۔ حمزہ اتنا تو اندازہ لگا چکا تھا وہ اینا سے ملنے گئی ہے، اس کے کہے الفاظ بھی کسی قسم کا اس پر اثر نہیں چھوڑتے تھے۔ حمزہ پیچ و تاب کھا کر رہ گیا۔ سب سے بڑی پریشانی انادل کی تھی، وہ نہیں آئی تھی اور اب چودھری اس سے ملنے جا رہی تھی۔ کیا وہ ٹھیک نہیں ہے یا اس کو کوئی مسئلہ ہوا ہے؟ پریشانی و فکر مندی سے سوچتے ہوئے وہ غصے سے بھر گیا۔ چودھری بات مان کر آ جاتی تو یہ بھی پوچھ ہی لیتا۔ سامنے پڑی کرسی کو لات مار کر غصہ ہلکا کرنا چاہا لیکن بے سود رہا۔ سر جونی آج یونی میں دکھائی دیا تھا، لیکن سر ایک اسٹوڈنٹ حمزہ کے پچھلے دنوں ان کے گروپ کا پوچھنے پر آج بتا رہا تھا۔ کہتے کہتے رکا، آگے کہو۔ حمزہ نے اس کی جانب مشکوک نظروں سے دیکھ کر کہا، سر جونی اکیلا آیا ہے، اس کا باقی گروپ نہیں ہے اور اس کے منہ پر بہت سے زخم ہیں، ہاتھ بھی فریکچر ہے۔ سب کو حیرت ہے کس نے اس کا یہ حال کیا ہے اور اس کا کہنا ہے اسے خود کو نہیں معلوم وہ کون تھا۔ وہ اس شخص کو ڈھونڈ رہا ہے جس نے اس سمیت ان پانچوں کی شکل کا نقشہ ہی بگاڑ دیا ہے۔ وہ تفصیل بیان کر رہا تھا۔ حمزہ بری طرح ٹھٹکا، معاملہ کافی سیریس لگ رہا تھا۔ اس نے لڑکے کو جانے کا اشارہ کیا تو وہ سر ہلا کر چلا گیا۔ حمزہ کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس کی اینا کو کوئی تکلیف دے اور خود آرام سے رہے، یہ تو ممکن ہی نہیں تھا۔ یہ میں نے نہیں کیا تو پھر کس نے کیا ہوگا؟ وہ سوچتے ہوئے خود سے ہی سوال کر رہا تھا۔ اوہ، یہ زامیہ تو ہرگز بھی نہ ہو، میں اپنے الفاظ واپس نہیں لے سکتا۔ واقعی زامیہ، یو آر انکریڈیبل۔ وہ متاثر ہوتے ہوئے دل ہی دل میں خوش ہوتا کہنے لگا، لیکن وہ ہرگز بھی اسے بتانے والا نہیں تھا وہ اس عمل سے زامیہ سے متاثر ہوا ہے۔ اب اس کی سوچوں کا رخ اینا کی جانب مڑ گیا تھا۔ وہ آج یونی نہیں آئی تھی اور کیوں نہیں آئی تھی فی الحال وہ پتہ نہیں کر سکتا تھا، لیکن اینا چودھری کے علاوہ کسی سے کلوز نہ تھی۔ اسے بھی آج جلدی جانا تھا، 2 بجے اسے پریزنٹیشن دینی تھی جس کے لیے اس سمیت سب ورکرز نے دن رات ایک کیا تھا۔ وہ گھر کے بجائے آفس جانے کے لیے ہال سے نکل گیا۔ زامیہ انادل کے گھر سٹنگ ایریا میں ٹہلتی سب چیزوں کا جائزہ لے رہی تھی۔ اتنے میں مہرونسا بیگم اور امیمہ داخل ہوئیں۔ ملازمہ اسے بٹھا کر ان دونوں کو بلانے جا چکی تھی، اس لیے وہ ٹہلتی ہوئی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ سلام کے بعد باتوں کا نہ ختم ہونے والا دور چلا۔ امیمہ تو زامیہ سے بہت حد تک متاثر ہو چکی تھی۔ پینٹ پر شرٹ پہنے، اس پر گرمی کے لحاظ سے لائٹ سا لانگ کوٹ پہنے، سر پر کیپ لگائے، بالوں کو کھلا چھوڑے وہ دنیا کا ایک لوتا پیس لگ رہی تھی۔ امیمہ، کیا آپ سے ایک بات پوچھوں؟ زامیہ نے مہرونسا بیگم کے جانے کے بعد اس سے پوچھا۔ وہ چائے ناشتہ کا انتظام کرنے گئی تھی۔ جی پوچھے، اتنا فارمل نہیں ہوں، مجھے بھی اپنی دوستی سمجھ لیں۔ انادل کے برعکس امیمہ نہ ہی شائع تھی اور نہ ہی گھلنے ملنے سے ڈرتی تھی، اس لیے زامیہ کو کمفرٹیبل محسوس ہوا۔ کیا آپ کسی حمزہ میر کو جانتی ہیں؟ زامیہ نے کہہ کر اس کے تاثرات دیکھے جو پل میں حیران ہوئے تھے۔ حمزہ میر؟ آپ کیسے جانتی ہیں حمزہ میر کو؟ وہ اس کے سوال پر حیران ہوتی الٹا اس سے ہی کاؤنٹر کوسچن کرنے لگی۔ آنکھوں میں ابھی بھی حیرت تھی اور زامیہ پل میں کہانی بنانے میں ماہر تھی۔ وہ ہمارا ایک کلاس فیلو ہے جس کا نام حمزہ میر ہے اور اس کا نام جب بھی لو تو دل پریشان ہو جاتی ہے۔ باتوں کے دوران زامیہ کو انادل کی بیماری کا تو امیمہ اور مہرونسا نے سب بتا دیا تھا، بس ایک حمزہ کی مسٹری رہ گئی تھی جو سالو کرنی تھی۔ میں کیا بتاؤں زامیہ آپ کو؟ میں نے کافی کوشش کی تھی شونا کو حمزہ یاد رہے، لیکن جب کوشش کی اس کی حالت اور بگڑ گئی اور یوں میں نے بھی اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ حمزہ میر کلاس فیلو تھا انادل کا اور بہت کلوز فرینڈ تھا۔ انادل اور وہ ایک ساتھ رہتے تھے اور گھر آ کر بھی انادل کی سب باتیں حمزہ میر کے بارے میں ہی ہوتی تھیں اور وہ انادل کو اینا کہتا تھا۔ اگر کبھی کوئی حمزہ میر انادل کو اینا بلائے تو اس کا مطلب ہے بچپن کا حمزہ میر لوٹ آیا ہے۔ وہ کریزی تھا انادل کے لیے، نہ جانے اب کیسا ہوگا اور انادل کو یاد کرتا ہوگا یا نہیں، اور اگر وہ آج بھی ویسا ہی ہوا تو مجھے حمزہ کے لیے دکھ ہوتا ہے۔ کبھی وہ سامنے آیا اور شونا نے نہیں پہچانا تو اس پر کیا گزرے گی؟ امیمہ افسوس اور غم کے ملے جلے تاثرات لیے سب بتاتی چلی گئی تھی۔ ہائے بیچارے جعلی ٹام کروز پر تو آتش فشاں پہاڑ پھوٹے ہیں، چچ چچ۔ زامیہ نے ہلکی آواز میں کہا تو امیمہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں کہہ رہی تھی حمزہ میر کے لیے افسوس ہوگا جب اس کی اینا اسے گھاس نہیں ڈالے گی۔ بہت افسوس ہے زامیہ نے کہا۔ ابھی تو کیا کہا؟ ہاں زامیہ آپ کیا چیز ہیں، امیمہ کھلکھلاتے ہوئے بولی اور اٹھی۔ چلیں آ جائیں، شونا سے مل لیں، وہ اب اٹھنے ہی والی ہوگی۔ نصرت بھی چائے شونا کے روم میں ہی لے آئیے گا۔ زامیہ سے کہہ کر اگلی ہدایت ملازمہ کو بلا کر دی
اور زامیہ کو لیے انادیل کے روم کی جانب بڑھ گئی جہاں وہ اندھیرا کی آنکھوں پر بازو رکھے لیٹی تھی۔ سافٹ لائٹ آن ہونے پر چادر کے اندر منہ چھپا گئی۔ شونا دیکھو تو کون آیا ہے؟ زامیہ ڈان آئی ہیں تم سے ملنے، امیمہ لائٹ آن کر کے کہتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ زامیہ، وہ کہتے ہوئے چادر ہٹائے، روشنی منہ پر پڑنے پر آنکھوں میں چبھن کے باوجود بھی آنکھیں تھوڑی تھوڑی کھولنے کی کوشش کرتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ زامیہ نے اس کی حد سے زیادہ لال ہوتی آنکھوں کے سبب لائٹ آف کر دی۔ امیمہ لائٹ بند ہی رہنے دے، میں ٹھیک ہوں، ڈونٹ وری۔ اس کے کہنے پر وہ دونوں کو اکیلے باتیں کرنے کا موقع دینے کے لیے روم سے چلی گئی۔ زامیہ، آپ کیا مجھ سے ناراض ہیں؟ اندھیرا اب زامیہ کی آنکھوں سے مانوس ہونے لگا تھا۔ انادل نے خوف لیے اس سے پوچھا۔ وہ سن کر مسکرائی لیکن اندھیرے کے سبب انادل دیکھ نہ سکی۔ ہاں جی، بہت ناراض ہوں۔ کل تم نے اعتبار نہ کر کے زامیہ چودھری کی اوقات بتائی ہے کہ تمہاری نظر میں میری وقت کیا ہے۔ وہ آئی تو اس کی عیادت کے لیے تھی لیکن اپنی ناراضگی جتانا نہیں بھولی تھی جو اپنے مخصوص انداز اور الفاظ میں بتائی گئی تھی۔ زامیہ، میں ڈر گئی تھی، آئی سویئر اگر آپ ہی بھی آپ کی جگہ ہوتی تو میری یہی حالت ہوتی۔ مجھے معلوم تھا آپ نہیں چھوڑیں گی ہاتھ، لیکن میں خوف کے آگے مجبور تھی اور جو میں حمزہ سر کے ساتھ کر گئی، ان کے قریب ہوئی، میں اپنے آپ سے نظریں نہیں ملا پا رہی۔ حمزہ کے بچانے پر جو اس کے سینے سے جا لگی تھی، انادل وہ سب یاد کر کے ہی خفت سے سرخ پڑ گئی تھی، آنکھیں الگ پانیوں سے بھر آئی تھی۔ زامیہ کی حیران آنکھیں اس پر جمی ہوئی تھی۔ زامیہ، میں یونی نہیں جاؤں گی، اب تو وہ ہمیں لیکچر بھی دیتے ہیں۔ کل سے رو رو کر انادل نے اپنی حالت خراب کر لی تھی۔ کچھ ان دنوں پھر سے اسے آنکھوں کا مسئلہ بھی رہنے لگا تھا۔ آنکھوں میں اکثر رہنے والا گلابی پن اور درد بڑھ گیا تھا، لیکن رونے کے باعث انادل نے اپنی آنکھوں کو کچھ زیادہ نقصان پہنچا لیا تھا جو لائٹ آن نہ ہونے کے سبب زامیہ صحیح سے نہیں دیکھ پائی تھی۔ تم بالکل ٹھیک ہونے پر یونی آؤ گی، ورنہ زامیہ کا وعدہ ہے کہ زامیہ تمہیں پوری یونی میں گود میں اٹھائے پھرے گی۔ کون سی شرمندگی فیس کرنا چاہو گی، جعلی ٹام کروز سے سامنا ہونے کی یا میری گود میں پھرنے کی؟ وہ دونوں ہی آپشن انادل کے مطابق بیکار ہی رکھ چکی تھی۔ زامیہ، آپ اتنی سخت کیوں ہیں؟ بس میں نہیں جاؤں گی یونی، وہ اس بار کہتے ہوئے رونے لگی۔ اوکے، اگر حمزہ میر تمہیں کچھ نہ کہے تو بھی نہیں جاؤ گی یونی؟ زامیہ نے کچھ سوچ کر کہا، وہ بہت برے ہیں، مجھے کلاس سے نکال دیا۔ انادل کو بار بار اس کا کلاس سے نکالے جانا یاد آ رہا تھا۔ ہاں، ہے تو بہت برا، پر کیا کر سکتے ہیں، ہماری قسمت میں اس قسم کے ٹیچر ہی لکھے ہوئے ہیں۔ پہلے اسٹوڈنٹ ہیڈ کے روپ میں برداشت کرنا مشکل تھا، اب ہمارا پروفیسر بن کر آ گیا ہے۔ زامیہ کو موقع دیا جائے اور حمزہ کی برائی نہ ہو، یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ آ جائیں۔ ملازمہ کے دروازے نوک کرنے پر زامیہ نے اندر آنے کی اجازت دی تو وہ چائے اور دیگر لوازمات رکھ کر چلی گئی۔ یار دل، سگریٹ کوئی نہیں پیتا کیا تمہارے گھر؟ میں تو چائے کے بعد سگریٹ پیتی ہوں، اس کا دوسری طرف دھیان کرنے کے لیے زامیہ نے کہا تو انادل ہونق سی بیٹھی اندھیرے میں دیکھنے لگی۔ آیا وہ مذاق کر رہی ہے یہ سیریس ہے، لیکن اس کی آواز سے مذاق کا اندازہ تو نہیں ہو رہا تھا۔ کیا آپ سگریٹ پیتی ہیں؟ اس نے اٹک اٹک کر سامنے بیٹھی زامیہ سے سوال کیا۔ تم یونی نہیں آؤ گی تو مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا، اس لیے سوچ رہی ہوں تمہاری یاد میں سٹا لگانا شروع کر دوں۔ اس طرح مجھے ایک نئی دوست مل جائے گی اور تمہاری یونی نہ آنے پر غم بھی نہیں ہوگا۔ اچھا ہے نا آئیڈیا؟ زامیہ اب اس کا ہاتھ تھام کر کہہ رہی تھی۔ انادل بے بسی اسے تک رہی تھی، شاید وہ ابھی ہنس دے اور کہے کہ دل میں مذاق کر رہی ہوں، لیکن نہیں، وہ تو انادل کا ہاتھ تھامے سنجیدگی سے کہہ رہی تھی، اور انادل کسی کو خود کے لیے اس طرح نہیں دیکھ سکتی تھی۔ زامیہ پلیز، آپ سگریٹ نوشی نہیں کرنا، میں یونی کل سے ہی آؤں گی، پکا۔ جو زامیہ کو چاہیے تھا وہ اسے مل چکا تھا، یعنی انادل کو یونی میں دیکھنا۔ نہیں، کل سے نہیں، جب تم ٹھیک ہو جاؤ تب ہی آنا، اور میں روز تم سے ملنے آیا کروں گی دل، جب تک تم بالکل ٹھیک ہو کر یونی نہیں آ جاتی۔ زامیہ کہہ کر چائے کا کپ اٹھائے پینے لگی۔ کیا واقعی آپ مجھ سے ملنے روز آئیں گی؟ انادل خوشی اور جوش سے یقین دہانی کے لیے سوال پوچھنے لگی۔ ہاں جی، روز آؤں گی، ویسے اگر تم ٹھیک ہو جاؤ تو کل ضرور آنا۔ زامیہ نے سر ہلا کر یقین دلایا اور تیزی سے چائے پی کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اور تمہاری اپائنٹمنٹ ہے ڈاکٹر کے پاس، امیمہ نے بتایا تھا، جلدی سے اٹھو، ریڈی ہو جاؤ، ڈاکٹر کو دکھاؤ، جلدی ٹھیک ہو اور یونی آؤ، ورنہ میتھس خود ہی سالو کرنا، میں نہیں کروں گی مدد۔ یہ اس کا پسندیدہ کام تھا، یعنی دھمکی دینا، اور وہ جاتے ہوئے بھی
دے گئی۔ انادل نے سر ہلایا تو وہ اس سے اختتامی کلمات کہہ کر مہر النساء بیگم اور امیمہ سے ملتی ہوئی اپنا سٹنگ ایریا میں رکھا ہوا بیگ اٹھا کر یونی کے لیے نکلی، لیکن راستے میں ایک لڑکی کو زبردستی کھینچتے ہوئے دو لڑکوں کو دیکھ کر بائک روک کر مسئلہ سمجھنے لگی۔ چھوڑ دو اس لڑکی کو ورنہ شوٹ کرنے میں ٹائم نہیں لگاؤں گی، 10 قدم کے فاصلے پر کھڑی زامیہ نے وارن کیا۔ لڑکی بے بس نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ زامیہ نے ان کے نہ چھوڑنے پر ایک لڑکے کے بازو پر فائر کیا۔ دوسرا لڑکا بنا کسی جانب دیکھے گولی لگے ہوئے اپنے دوست کو چھوڑ کر بھاگا، جبکہ وہ بھی زامیہ کو اپنے پاس آتا دیکھ کر در سے بے حال ہوتے ہوئے اٹھا اور بنا پیچھے دیکھے بھاگنے لگا۔ زامیہ اس لڑکی تک پہنچی۔ ان لڑکوں نے کیوں پکڑا تھا تمہیں؟ سپاٹ چہرے کے ساتھ زامیہ نے گن رکھتے ہوئے سوال کیا۔ وہ یہ گن اپنی پنڈلی میں لگی بیلٹ میں اپنی حفاظت کے لیے رکھتی تھی، جو وقتاً فوقتاً اس کے بہت کام آتی تھی۔ میں اس لڑکی سے محبت کرتی تھی جسے آپ نے شوٹ کیا ہے۔ ابھی وہ لڑکی آگے بولتی کہ زناٹے دار تھپڑ رسید ہونے پر چلتی زبان کو بریک لگا۔ تم لڑکیاں سمجھتی کیا ہو خود کو کہ عقل نام کی چیز نہیں ہوتی؟ تم لوگوں میں یہ عقل استعمال کرنے پر گورنمنٹ نے ٹیکس لگایا ہوا ہے۔ میں پوچھتی ہوں 2 دن کی محبت میں ایسا کون سا جادو ہوتا ہے جو 20-25 سال کی محبت یاد بھی نہیں رہتی؟ اور حیرت کی بات ہے اپنی تو عزت تم جیسی لڑکیاں گنواتی ہی ہیں، ساتھ اپنے ماں باپ کے لیے عمر بھر کا خسارہ الگ کر جاتی ہیں۔ کر لی محبت، اتر گیا محبت کا بھوت، یا ابھی باقی ہے؟ تو بتاؤ، اس کے ساتھ نکاح بھی پڑھوا دیتی ہوں تمہارا۔ زاملے کے بیان پر پوری بات سمجھ چکی تھی۔ اس لڑکی کو محبت کا جھانسا دیا گیا تھا اور بھاگ کر گھر سے آئی تھی، لیکن ماں باپ کی عزت کی روندنے والی کی عزت زامیہ چودھری نے بچائی تھی۔ وہ لڑکی منہ پر ہاتھ رکھے نفی میں سر ہلاتے ہوئے روئے گئی۔ زامیہ غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا ایک گولی کی تکلیف اسے بھی ضرور دے، لیکن وہ خود اپنی نادانی کے سبب تکلیف سے دوچار تھی۔ اٹھو، زامیہ نے قدرے غصے سے کہا۔ اسے رہ کر اس لڑکی کی حرکت پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ نہ اٹھی تو زامیہ نے ہاتھ سے پکڑ کر کھڑا کیا اور بائک پر بیٹھ کر بائک سٹارٹ کر کے اسے بٹھایا اور زن سے اپنی ہیوی بائک دوڑانے لگی۔ اس کی بائک ہوا سے باتیں کرتی تھی۔ وہ لڑکی اس قدر خوف کا شکار تھی کہ اسے ہلکی رفتار کرنے کے لیے ٹوک بھی نہیں پائی۔ اپنے چھوٹے سے گھر میں پہنچ کر لاک کھولا اور اس لڑکی کے اندر داخل ہونے پر دروازہ بند کرتی بائک اور گھر کی چابی ٹیبل پر رکھ کر اس کے لیے فریج سے پانی لے آئی۔ وہ اب بیٹھ کر ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی۔ فکر نہیں کرو، یہاں میرے علاوہ کوئی نہیں رہتا۔ اسے شش و پنج میں مبتلا دیکھ کر زامیہ نے بتایا۔ میں گھر کیسے جاؤں گی؟ میں گھر پر خط لکھ کر آئی تھی، اب کبھی نہیں آؤں گی۔ لیکن وہ کہہ کر 2 ہاتھوں میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ ایک تو انسان آرام سے بول لے یا رو لے، میں اب تنگ آ چکی ہوں یار، اتنے روتے ہوئے لوگ ہیں آس پاس۔ اس نے کہتے ہوئے انادل کو بھی لپیٹ میں لیا۔ اس کے مطابق رونا صرف انادل کے لیے ہی بنا تھا۔ وہ بیزار سی اسے روتے ہوئے دیکھنے لگی۔ اوکے، میں تمہارے گھر والوں سے بات کروں گی، اپنے گھر کا ایڈریس اور فون نمبر دو۔ اس نے کہتے ہوئے اپنا موبائل اس کے سامنے کر کے اشارہ کیا تو لڑکی نے جلدی سے گھر کا نمبر ڈائل کیا۔ زامیہ اسے موبائل لے کر کان سے لگائے کھڑی ہو گئی۔ وہ بے چین سی دیکھنے لگی، کچھ بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ آگے سے زامیہ چھاڑ ہی پلا رہی تھی۔ ایسے میں بندہ حال دل بھی بیان نہیں کر سکتا تھا۔ وہ لڑکی تو اس سے اب ڈرنے لگی تھی اور سوچ رہی تھی کوئی لڑکی اتنی نڈر کیسے ہو سکتی ہے۔ کال اٹھانے پر زامیہ نے تفصیل سے آگاہ کیا تو اس کی ماں نے یہ کہہ کر کال کر دی کہ وہ مر چکی ہے ہمارے لیے۔ جس طرح اس نے ہمیں جیتے جی مارا ہے، اس طرح ہم نے بھی اسے مرا ہوا سمجھ لیا۔ زامیہ نے فون رکھا تو اس کی نگاہوں میں بہت سے سوال تھے۔ زامیہ کے پاس سیدھا جواب دینے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ دیکھو لڑکی، تمہارے ماں باپ اتنی آسانی سے اب تمہیں معاف تو کرنے والے نہیں ہیں، تو ایسا کرو، جب تک میں انہیں منا نہیں لیتی تم ادھر ہی رہو، لیکن مفت میں کسی کو نہیں رکھتی، اس لیے تمہیں میرے کام کرنے پڑیں گے، جو کہ زیادہ تو ہیں نہیں۔ بس روز یونی جانے کے لیے کپڑے پریس کر دینا، کھانا بنا لینا، صفائی کر لینا، برتن دھو لینا اور جو تمہارا دل چاہے وہ کام بھی کر لینا۔ بس مجھے شکایت کا موقع نہیں دینا، میں بہت سخت مزاج ہوں۔ زامیہ نے تھوڑے بہت کام کا کہہ کر لسٹ کافی طویل کر دی تھی۔ وہ لڑکی سنتے ہوئے سر ہلا رہی تھی۔
اس کے پاس بس یہی ایک چھت تھی، اگر یہ بھی چلی جاتی تو وہ کہاں جاتی؟ سنو لڑکی، کیا وہ تمہارے ماں باپ ہیں جن کے ساتھ رہتی ہو؟ زامیہ نے کسی خدشے کے تحت پوچھا۔ وہ میری مامی اور ماموں ہیں، ماں باپ کون تھے کیسے تھے نہیں معلوم، وہ لڑکی ضبط کیے کہہ رہی تھی، ورنہ آنسو بہنے کا راستہ ڈھونڈ رہے تھے۔ زامیہ کے خوف کے سبب یہ ممکن نہیں ہو پا رہا تھا۔ اوہ اچھا، چلو میں تمہیں کپڑے دے رہی ہوں، وہ پہن لو، ان پر مٹی لگی ہوئی ہے، وہ کہہ کر اپنی وارڈروب سے ٹی شرٹ اور ٹراؤزر لے آئی، جسے وہ لڑکی دیکھ کر شرمندہ سی لینے لگی۔ اوکے، تم یہ نہیں پہننا چاہتی ہو تو رکو، میرے پاس 2-3 شلوار سوٹ بھی ہیں، وہ کہہ کر دوبارہ وارڈروب کھنگالنے لگی۔ بالآخر وہ ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ یہ لو، بس انہیں اچھے سے پہننا، یہ میرے لیے قیمتی ہیں، وہ کہہ کر اس کے لیے اور اپنے لیے لنچ کا انتظام کرنے لگی۔ سنو لڑکی، اپنا نام بھی تو بتاؤ۔ زامیہ کچن میں انڈوں کے ساتھ ساتھ رات کا بچا ہوا سالن گرم کر رہی تھی اور روٹی کا آٹا فریج میں رکھا ہوا تھا۔ میرا نام ہادیہ ہے، وہ کافی کم گو اور ڈرپوک سی تھی، زامیہ کی جانب دیکھتے ہوئے بھی ڈر رہی تھی۔ اوکے ہادیہ، یہ بتاؤ روٹیاں بنانی آتی ہیں؟ زامیہ اپنے مطلب کی بات پر آتے ہوئے پوچھنے لگی۔ جی، وہ ایک لفظی جواب دے کر دوپٹہ سر پر اوڑھنے لگی۔ لڑکی، میں تمہارا خامن نہیں ہوں جو اس طرح سے ری ایکٹ کر رہی ہو، مانا کہ تم میرے ڈریس میں پہلے سے زیادہ اچھی لگ رہی ہو، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ مجھ سے ہی شرمانا شروع کر دو۔ زامیہ نے اسے ہلکا پھلکا کرنے کی غرض سے کہا تو وہ جھینک کر ہنسنے لگی۔ زامیہ کی تعریف کرنے کے بھی انداز نرالے تھے۔ وہ شاور لے کر آئی تھی، اس لیے لمبے بال کمر پر پھیلے ہوئے تھے، سفید رنگت دھل کر نکھر گئی تھی، چھوٹی چھوٹی آنکھیں رونے کے سبب مزید چھوٹی ہو گئی تھی، چہرے پر بچھا آنسوؤں کا جال واضح دکھائی دے رہا تھا۔ چھوٹا سا معصوم چہرہ اس وقت زامیہ کو ترس دلا رہا تھا، لیکن وہ نہ ترس کھاتی تھی نہ اپنے لیے کسی کو محسوس ہونے دیتی تھی۔ ہادیہ، فریج سے روٹی بنانے کے لیے آٹا نکالو اور شروع ہو جاؤ، جب تک میں ہم دونوں کے لیے چائے بنا لیتی ہوں۔ اسے بت بنا کھڑے دیکھ کر زامیہ نے کافی نرمی سے مخاطب کیا۔ زامیہ کے انگلیوں کے نشان اس کے چہرے پر واضح تھے، جس کا اسے بالکل افسوس نہیں تھا، بھلے انسان کتنا ہی مجبور کیوں نہ ہو۔ زامیہ کے نزدیک ایسی حرکت ناقابل معافی ہی تھی۔ وہ روٹیاں بنانے لگی جبکہ زامیہ دوسرے چولہے پر چائے کا پانی رکھ کر چائے بنانے لگی۔